قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے؟ کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے، قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹمی نہیں، انسان کی فزیولوجی نہیں، انسان کی انتھروپولوجی نہیں، کچھ نہیں، انسان کی ہدایت۔ یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے۔ چنانچہ دیکھیے، ذرا نوٹ کر دیجئے، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ھدی للمتقین، پھر اس کے وسط میں ھدی للناس، سورہ یونس میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ لقمان میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، سورۃ البقرہ اور النحل میں فرمایا، نمل میں ھدی وبشریٰ للمؤمنین، آل عمران میں وموعظۃ للمتقین، ھدی وموعظۃ للمتقین، پھر 3 مرتبہ الہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ الہدی، ہدن نکرہ ہے، الہدی معرفہ ہو گیا، یعنی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی۔ اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، سورۃ الجن میں وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے، سورہ کہف میں بھی آئے۔ تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت، اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے 2 گوشے ہیں۔ علم انسانی 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم، جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، مادی حقائق، ان کا علم۔ حواس 5 ہمارا دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ تمام صلاحیتیں ہیں، ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے۔ پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اب ان کو وہ پھر پروسیس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا۔ آج سے چند 100 سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے۔ اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں، اس علم کا تعلق ہے علم اسماء سے، جو حضرت آدم میں ودیعت کر دیے گئے تھے بالکل شروع میں۔ سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع جو ہے، اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارج سنبھالو، تو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ علم ہدایت ہے، یہ 2 چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے، وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں، پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے، زمین میں روئیدگی بھی ہے، وہ گٹھلی پھٹے گی، وہ جو اس میں سے 2 پتے نکلیں گے، وہ پتے اوپر بڑھیں گے، درخت بنے گا۔ وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا، صرف اسے پورا درخت بننے میں 2 سال، 3 سال، 4 سال لگیں گے، لیکن درخت موجود تھا، پوٹینشلی بالقوہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا۔ ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے، کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیعت کر دیا گیا پوٹینشلی۔ اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے،
اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے، اب یہ خود رو پودا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کہاں تک پہنچے گا؟ علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا، لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا۔ تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ہے انسانی علم۔ اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے۔ آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے، وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں، اس میں جو ارتقاء ہوا ہے، پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی ہدن تو تھی، کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اسی رکوع میں 7واں رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا، انجیل کے بارے میں، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدن بھی تھی، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کامل ہوا ہے، قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے۔ اب یہ ہدن نہیں، الہدا، کامل ہدایت نامہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے۔ آپ چاہے پی ایچ ڈی استاذ رکھ دیں کسی بچے کے لیے، بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے، وہ پی ایچ ڈی کا استاذ کیا کچھ پلا دے گا اس کو، کیا پڑھا دے گا اس کو؟ اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی۔ رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا، بلوغت کو پہنچ جائے گا۔ اب اسے آخری علم پڑھایا جائے گا، اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا۔ پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا، اب فلسفی آف ہسٹری پڑھے گا۔ اس حوالے سے تدریجاً اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں۔ انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں۔ دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے، روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے، چاہے بچہ ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، آپ بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں۔ تو احکام عشرہ، دی 10 commandments، احکام دیے گئے، حکمت نہیں۔ ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ابھی وہ عہد طفولیت ہے نوع انسانی کا۔ یوں سمجھیے کہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ 2000 مسیح آنے والا ہے تو 3400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں، مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہ پیشین گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے، ابھی 600 برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے۔ تو الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر۔ البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے، قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ، سب نشانیاں۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا ہیں ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے۔ بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق ایسٹرونومی سے ہے، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے۔ انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے، پھر ایک دور آیا کہا نہیں سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، اس کے گرد چکر لگاتی ہے، اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے۔ سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر، یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون۔ اب یہ کل کا لفظ جس طرح منقع ہو کر، جس طرح مبرہن ہو کر، جس شان کے ساتھ آج وہ حویدہ ہوا ہے، واضح ہوا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے، یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فینومینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس بکائی کا، یہ فرانسیسی سرجن تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی، بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا، جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے۔ دی سائنس، دی قرآن اینڈ دی بائبل۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، عمل ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی تدبیر ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو، ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو، لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے، اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے۔ ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا، اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ، یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہن ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی، انہ الحق، کہ قرآن حق ہے۔ اور اسی کی حقیقت جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے، اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو ایمبریولوجسٹ ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو ایمبریولوجی پر، علم جنین، یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے، کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے، یہ علم جنین یا ایمبریولوجی، تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی، ڈاکٹر کیتھل مور کی۔ اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے 1400 برس قبل
جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی، نہ ڈسیکشن ہوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا۔ یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ یہ کہاں سے معلوم ہوئے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں۔ تو یہ حقائق ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فنومینا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں۔ مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو وہ 7 آسمان سے کیا مراد، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سمجھے گا کہ ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں 7 آسمان، یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی۔ البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے، میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ سائنسی فنومینا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے۔ یہاں تک کہ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت ثقیل اور گراں گزرے گی بہت سے لوگوں پر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں۔ حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی، ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری۔ وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی پیداوار، کوئی زراعت، کوئی کاشت ہوتی ہی نہیں تھی، آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا۔ ہاں تجارت کا تجربہ تھا، بھرپور تجارت کی تھی۔ یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نخل، وہ اس کا ایک اصطلاح ہے۔ کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ۔ اب میل فلاور اور فیمیل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو، فصل زیادہ ہو۔ اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو، تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یعنی نیچر جو ہے، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف، آخر فطرت ہے، فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے۔ صرف یہ کہا آپ نے روکا نہیں، لیکن ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درمیان، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے، فصل کم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اس کا ایک لفظ یاد کر لیجئے، انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو، تم زیادہ حقائق سے واقف ہو۔ میں عالموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی، تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے، میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا۔ آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے، آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے، آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہم شکوہ کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے ہی۔ نہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے۔ قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت، اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فنومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے، اس حد تک ان کا تذکرہ ہے۔
لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مضمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے 1000 برس پہلے یا 600 برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہوگی، لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی۔